شام کے دھندلے وقت میں ایک تنہا مسافر جنگل کے سنسان راستے سے گزرتا ہوا ایک قدیم پتھریلے پل کے قریب پہنچ گیا۔ دریا کے اوپر پھیلی ہوئی گھنی دھند نے پورے منظر کو پر اسرار اور خوفناک سا بنا دیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ مسافر کو یوں محسوس ہوتا جیسے زمین اس کے نیچے آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہو۔ درختوں کی لمبی شاخیں ہوا میں سرسرا رہی تھیں اور اندھیرے میں عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ پل کے درمیان کہیں دور ایک بھاری سا سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ مسافر کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پل پر اس کا سامنا ایک عجیب فلسفے سے ہونے والا ہے۔ جیسے ہی مسافر پل کے قریب پہنچا، اچانک ایک جیو ہیکر ٹرول سائے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں سبز روشنی کی طرح چمک رہی تھیں، جیسے اندھیرے میں دو جلتے ہوئے چراغ ہوں۔ اس کا بھاری جسم پل کے پتھروں پر بیٹھا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ مسافر خوف سے سخت ہو گیا اور اس کے قدم پل کے دہانے پر رک گئے۔ ارد گرد کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ٹرول کی موجودگی نے پورے پل کو ایک پر اسرار امتحان گاہ میں بدل دیا تھا۔ آہستہ اپنا سر اٹھایا اور گہری آواز میں مسافر سے مخاطب ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس کے صفحات ہوا کے بغیر بھی ہل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس پل سے گزرنے والے ہر انسان کو پہلے ایک سبق سیکھنا پڑتا ہے۔ مسافر نے حیرت سے اس عجیب مخلوق کو دیکھا اور اس کے الفاظ سننے لگا۔ پل کے نیچے بہتا دریا گونج رہا تھا، جیسے کسی راز کی گواہی دے رہا ہو۔ ٹرول کی آواز میں ایک عجیب سا فلسفیانہ سکون اور خوف دونوں موجود تھے۔ مسافر نے ہمت جمع کر کے ٹرول سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، جیسے وہ حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ ٹرول نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور ہوا کی رفتار اب تیز ہو گئی۔ پل کے پتھر ہلکی سی آواز کرنے لگے، جیسے وقت خود حرکت کر رہا ہو۔ اسی لمحے مسافر کو محسوس ہوا کہ یہ پل صرف راستہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ ٹرول نے اپنی پرانی کتاب کھولی اور آہستہ آہستہ فلسفے کی باتیں شروع کی۔ اس نے کہا کہ زندگی بھی ایک پل کی طرح ہے جسے ہر انسان کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ ہر قدم ایک فیصلہ ہے جو انسان کو
کسی نئی سمت کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ راستے روشنی کی طرف جاتے ہیں اور کچھ اندھیرے کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ خوف انسان کا دشمن نہیں بلکہ ایک استاد ہوتا ہے۔ پل کی خاموش فضا بھی یہ الفاظ عجیب گونج پیدا کر رہی تھی۔ ٹرول نے اپنے بڑے ہاتھ سے پل کے نیچے پھیلی گہری دھند کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک غلط قدم انسان کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں گرا سکتا ہے۔ مسافر کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس کی سانسیں اب بھاری ہونے لگی۔ دور کہیں بجلی چمکی اور لمحہ بھر کے لیے پورا پل روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں پل کا راستہ اور بھی خطرناک دکھائی دینے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مسافر کے سامنے پل پر دو مختلف راستے نمودار ہو گئے۔ ایک راستہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ دوسرا مکمل اندھیرے میں گم تھا۔ ٹرول خاموشی سے بیٹھا مسافر کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھند دونوں راستوں کو چھپا رہی تھی، جیسے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مسافر کے دل میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس سمت میں قدم رکھے گا۔ مسافر نے آہستہ آہستہ ہمت جمع کی اور پہلا قدم آگے بڑھایا۔ دھند نے اس کے قدموں کو گھیر لیا، جیسے کوئی راز اسے اپنے اندر سمیٹ رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹرول خاموشی سے اس کے ہر قدم کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پل کے نیچے دریا کی آواز مزید بلند ہونے لگی۔ یہ قدم شاید اس کی زندگی کا سب سے اہم قدم تھا۔ اچانک مسافر کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی موجود ہے۔ دھند کے اندر ایک مدھم سی پر اسرار شکل ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ مسافر کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹرول نے اس منظر کو نظر انداز کیا، جیسے یہ سب معمول کا حصہ ہو۔ پل کی فضا مزید پر اسرار اور بھاری ہو گئی۔ مسافر کو احساس ہوا کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ ٹرول دوبارہ مسافر کے قریب آیا اور گہری آواز میں بولا،
اس نے کہا کہ ہر خوف دراصل انسان کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ مشکلات انسان کے راستے کو واضح کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ مسافر نے پہلی بار ان الفاظ میں چھپی سچائی کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی پیدا ہو رہی تھی۔ پل پر یہ لمحہ ایک خاموش سبق بن کر گونج رہا تھا۔ پھر اچانک ٹرول کی شکل دھند میں تبدیل ہونے لگی، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھا۔ مسافر حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس میں کھڑا رہ گیا۔ پل ہلکا سا ہلنے لگا اور نیچے دریا کی آواز اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ دھند میں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پل خود زندہ ہو۔ مسافر کو اب خود اپنے خوف کا سامنا کرنا تھا۔ مسافر اب پل کے بیچ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے سامنے صرف دھند تھی۔ دور کہیں دھند کے اندر چند چمکتی آنکھیں نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں خوف کی ایک گہری لہر اٹھنے لگی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پل کے پتھر ٹھنڈی ہوا میں عجیب سی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ یہی لمحہ اس کی ہمت کا اب اصل امتحان تھا۔ اچانک دھند کے اندر سے ٹرول دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ کی کتاب ہوا میں تیر رہی تھی اور اس پر عجیب علامات چمک رہی تھی۔ ٹرول نے مسافر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اب مسافر کو سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ سب صرف ایک سبق تھا۔ خوف اور آزمائش دراصل اس کی رہنمائی کے لیے تھے۔ پل کی فضا میں اب ایک عجیب سے سکون محسوس ہونے لگا۔ مسافر نے آہستہ سے سر جھکا کر ٹرول کی باتوں کو قبول کیا۔ اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ خوف سے بھاگنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ پل کی خاموشی اب خوفناک نہیں بلکہ پرسکون لگ رہی تھی۔ ٹرول نے مطمئن انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ فلسفے کا اصل مطلب اب اس کے دل میں پوری طرح اتر چکا تھا۔
مسافر نے اعتماد کے ساتھ پل کے آخری حصے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ دھند آہستہ آہستہ ہٹنے لگی اور سامنے راستہ صاف ہونے لگا۔ سورج کی پہلی روشنی آسمان کے کنارے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر قدم اب خوف کے بجائے یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرول خاموشی سے اسے جاتے ہوئے اب دیکھ رہا تھا۔ اس پل نے مسافر کو ایک نیا انسان بنا دیا تھا۔ جب مسافر پل پار کر گیا تو ٹرول دوبارہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پرانی کتاب بند کر دی۔ دھند پھر سے پل کو ڈھانپنے لگی اور ہر راز چھپ گیا۔ دریا کی آواز بھی اب پرسکون ہو چکی تھی۔ ٹرول اگلے مسافر کے انتظار میں خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ یہاں ہر آنے والا ایک نیا سبق سیکھتا ہے، اور یوں اس پر اسرار پل کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔